حضور آ گئے، ہاں رسول اللہ آ گئے. تو میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کیسی بات. او مولانا کی پھر انہاں کیا جدوں کافراں نوں ویکھیا بھئی حضور نوں انہاں عمرہ نہیں کرن دیتا تے کعبے وچ کھڑے سن وہ سارے. تے حضرت عبداللہ بن رواحہ جدوں ویکھیا نا بھئی انہاں پچھلے سال ساڈے آقا نوں حرم کعبہ وچ نہیں آن دیتا، آپ نے پھر کی فرمایا؟ اے نہیں فرمایا تھوڑا تھوڑا راہ دے دیو، حضور آ رہے ہیں. جدوں ویکھیا نا بھئی حضور نوں روکن والے کھڑے تے عبداللہ بن رواحہ اپنے آپ تو باہر ہو گئے. آپ نے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی. ہٹ جاؤ اے کافر دیو پترو، حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ. خلو بن الکفار عن سبیل، اور کافر دیو پترو ہٹ جاؤ، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں. مسجداں وچ کمیٹیاں دے ایویں جس آصیب دا سایہ ہوندا مسجد دیاں کمیٹیاں. مولانا آج آپ نے ناموس رسالت پر گفتگو کی، آج آپ نے ختم نبوت پر گفتگو کی، آج آپ نے سیاسی بول دی. دسو جی یہ آصیب نہیں ہیں سارے؟ یہ تے اللہ دے گھر حضور اتے رحمت للعالمین محبوب اونٹنی تے سوار اللہ دا گھر سامنے موجود. بلا دا آمنہ ہے نا، ہاں جس ابراہیم علیہ السلام دعا منگی اتنے حضرت کی کر رہے ہیں عبداللہ بن رواحہ، ہٹ جاؤ. فرمایا آج گردنہ مڈو کاٹ کے رکھ دیں، آج مڈو کاٹ کے رکھ دیں، اتو نہیں مارنی گردنہ تو مڈو کاٹ دیا. جنہیں آج حضور دا راز تھا روکیا یار نو یار دی خبر نہیں رہنی، ہٹ جاؤ. کیوں جی حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یبن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ. او فرماؤ جنیاؤ اے کی کر رہے ہیں حضور دے سامنے اللہ دے گھارے کٹن کٹان والیاں گلاں کرنا کی کر رہے ہیں؟ یبن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ. میرے آقا نے فرمایا خلے عن عمر، فرمایا عمر اس کا راستہ چھوڑ دے. فلا ہوا اشد علیہم من وقع نبل، فرمایا عمر تجھے کیا پتا، فلا ہوا اشد علیہم من وقع نبل. فرمایا عمر یہ عبداللہ بن رواحہ کے شعر ان پر وہ اثر کر رہے ہیں جو تلوار اور تیر بھی اثر نہیں کرتے. حضور خود چاہتے ہیں جب میری گل ہوئے تو اینج کر کے ہو. یہ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. کیوں جی اس واسطے یہ انداز ہے صحابہ کا. کیوں جی حضرت اے نہیں کہ حضرت عمر دا کوئی مطلب پالیسی نرم سی، ہاں حضرت عمر چاندے سن آج حضور دی مور لگ گئی. کیا میں ہون سامنے قرآن ہوندے الحمدللہ کے والناس تک امن امن دیاں گلاں کرنے قاتلوہم قاتلوہم جاہدوہم حرد المومنین علی القتال، یہ سارے ایتاں ہوندے امن امن دیاں گلاں کر دیں تو انہیں اس حدیث دی تعویل نہیں سی کرنی. خود اقبال کہتا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیان حرم. کہتا ہے انہوں نے آپو تو بدلنا کوئی نہیں ہے، قرآن دیاں تعویلیں ہوئی گھڑ دینا، ہاں انہوں خود تو بدلنا کوئی نہیں. ہاں جی اس واسطے انہیں کہنا سی نہیں 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 وہ حضور تو چونکہ اللہ کے گھر کو دیکھ رہے تھے، حضور تو کعبے کی طرف متوجہ تھے، اور عبداللہ بن رواحہ ویسے جذباتی ہو گئے تھے اور حضور نے سنا ہی نہیں تھا. اگر حضور سنتے تو روک دینا تھا. عبداللہ بن رواحہ تو کاٹنے کی باتیں، محبوب رحمت للعالمین تھے. اس لیے حضرت عمر چاندے سن نا ساری دنیا کان کھول کے سنے، حضور سن رہے ہیں، اے حضور سن رہے ہیں اور سن ہی نہیں رہے بلکہ وہ مور لا رہے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ ٹھیک گل کر رہے ہیں. اے عبداللہ بن کیوں جی جے کعبے دے سامنے شعر بھی پڑھتے سن تے جنگ موتہ تے 3 لاکھ بندیاں نو ویکھ کے تلوار بھی چکدے سن این کر اسی یہ جنات خانہ نو مننے. کیوں جی اسی یہ جنات خانہ نو مننے، اسی خطیب بھی وہی مندے ہیں. کیوں جی جڑے حضور نے فرمایا سب میرے خطیب جیسا خطیب لے آؤ جی، ہاں میرے شاعراں جیسا شاعر لے آؤ. حضور انہوں نے فرماندے سن جے مقابلہ کوئی آندا جی حضور فرماندے میرے شاعر دے مقابلے شاعر کھڑا کرو، خطیب دے مقابلے حضور دے غلام پھر غلام ہے. ہاں جی یہ تھوڑا بھی خطیب پاکستان جدوں ناموس رسالت دا مسئلہ آوے تو ناموس رسالت دی گل ہی نہ کرے. ساری زندگی کھادا ہن اوکھا ویڑا آیا جے تقریر کرے گا تو پرچہ ہو جانا ہے. کہنے نہیں ہن خطیب امن کی باتیں کرتا ہے. بھائی آج ہی تو موقع ہے گل کرن دا. طوفان جب گزر گیا تو پھر کسی کو کیا پتا طوفان ویلے کوئی لمحہ پیا سی یا کھڑا رہا پتہ تو اس ویلے خطر. اقبال کہندا خطر تابو تمہارا امتحان است عیار ممکنات جسم و جانس. اقبال کہندا خطرے دے ویلے تے پتہ لگدا ہے جنا کیڑا سی تے لمحہ کیڑا پے گیا.